सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आप सब के इल्म में है कि ये जो उलमा इनकी जो छतरौल हो रही है, अब ये सोशल मीडिया पे आके अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे, ये जो एक हरामखोर है, पहले इसकी बात सुने। आज बहुत चीजें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब को इन्होंने कहा कि नामूस रिसालत का आपने वो केस लड़ा। जब उसने नामूस रिसालत पर बात की तो उसको क्या कहते, तूने अच्छी बात नहीं की है। जब उसने नामूस रिसालत के ऊपर अच्छी तकरीर की तो हमने उसको वैसी फैसलाबाद से जाके हमने उसका वेलकम किया। कहते हैं मुल्ला मिलिट्री अलाइज। मैंने कहा ये तो फितरी है, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता है। तुम जितना भी चीखोगे ये तो फितरी बात है, क्योंकि वो जिहाद के मैदान में खड़ा है और मैं जिहाद पढ़ाने वाले मैदान में खड़ा हूं। जब वो मुझे कहेगा मैं जिहाद के मैदान में उसकी जाना बचाना खड़ा हूं। अच्छा नाज़रीन, ये आपको पता है, ये हरामखोर की औलाद का नाम समझ चुके होंगे आप। ये टोन बादशाह, इसकी प्रोग्राम वो है अशरफी है। पहली चीज़ आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ भुट्टो के ज़माने में, और वहाँ पे जब भुट्टो को सज़ा दी गई और ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी, मैंने कहा चलो इसे शामिल कर लेते हैं। तो मियाँ तफ़ैल जो जमात इस्लामी के थे, मैं मौलवियों की आपको बताता हूँ, ये जो बड़े दावे करते हैं ना, जिहाद के लिए खड़ा होऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये लाशें जिहाद करने वाली हैं, मुझे बताओ, या ये जिहाद, ये इनके मतलब आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो लाशें उस वक्त थी जमात इस्लामी की, या दूसरी तीसरी जो थी, इन्होंने, इनमें जो जमात इस्लामी के मियाँ तफ़ैल थे, उन्होंने झूठी गवाही के लिए लोगों को तैयार किया था भुट्टो के खिलाफ। और किसने कहा? जन्नत चिश्ती ने। इनकी तारीख ये है। और ये जो अभी लाश, अभी जिसकी आवाज़ आप सुन रहे थे, इसके मतलब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मिलिट्री के साथ आपने जंग के लिए खड़े होना है। ना तो इस वक्त कोई जंग चल रही है, आप तो खड़े हो रहे हैं उन चोरों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिनको गवर्नमेंट में वो लोग लेके आए हैं, जो गलत तरीके से वहाँ पे पहुँचे। दोनों में फ़र्क है। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि आप जिन चीज़ों के लिए उनका साथ दे रहे हो, वो वैसे ही गैर कानूनी तौर पे वहाँ सब लोग बैठे हुए। हमारी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कहता, हमारी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, मगर जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं, जिन लोगों के लिए झूठी गवाहियाँ आप तैयार करते हैं, जिन लोगों के लिए झूठे फतवे आप देते हैं, जिन लोगों के लिए आप, जिस तरह पाकिस्तान को, अगर अब आपको तकलीफ़ हुई है क्योंकि लोगों ने काफ़ी लान तान की है, लोगों ने काफ़ी जूते मारे हैं सोशल मीडिया पे, अब इस हरामखोर को थोड़ा सा याद आ गया कि मैं आगे जाके अपना तहफ़्फ़ुज़ करूँ, कोट शोट लगा लेता पहले, ताकि चलो और कुछ सच बोल ले। ये जो नसूर है, मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि कहाँ पे किसके साथ खड़े होना और किस मकसद के लिए खड़े होना और किस मकसद के लिए खड़े नहीं होना। हर चीज़ को ये लोग इस्लाम की तरफ लेके जाते हैं, हर चीज़ को ये मज़हब की तरफ लेके जाते हैं। और कितने मौलवियों के बच्चों ने आज तक जिहाद किया, ज़रा मुझे बताइए? कितने जर्नैलों के बच्चों ने यहाँ पे जाके जंग लड़ी और वहाँ पे शहीद हो गए? कोई नाम बताइए, कोई अगर आपके ज़हन में हो। ये सब लूट मार का एक इन्होंने तरीका ढूंढा हुआ है। इनको नहीं पता वहाँ पे आप लोग गए हो, ये लोग गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन चोरी करके आए हैं। वो सबको पता है कि जिसको वोट डाले वो बना ही नहीं, जो जिसको वोट नहीं डाले वो पार्लियामेंट में पहुँच गया। तो ये जो टिशू पेपर है, मौलवी लोटा प्रोग्राम जिनको इस्तेमाल करने के लिए रखा गया, इनके अंदर अक्ल होती, थोड़ी सी शऊर होता, तो ये पाकिस्तान की आज हालत इस तरह की होती। पाकिस्तान के लोग जो है इस तरह दर बदर की ठोकरें खाते, इस तरह जिल्लत और रसाई पाकिस्तानी कौम के हिस्से में आती। देखे जाके अपने मीडिया के जरिए बताते रहते हैं पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली, पाकिस्तानी ने ये कर दिया, पाकिस्तानी ने वो। दुनिया उनको किसी खाते में नहीं लिखती, दुनिया को पता ही नहीं कि ये अपना कहाँ पे फिर रहे हैं, कौन सी तरक्की कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा जी, IMF मुबारक मुबारक मुबारक, क्या IMF ने कर्जा मंजूर कर लिया, पहली किस्त आ रही है, बंदर बांट, खाओ पियो, इसे भी टेढ़ बताओ, यह जी आराम करो के भी, इनको भी दो कुछ ताकि ये आपके मतलब अच्छे ख्यालात रखें। और पैसे से आप लोग खरीद रहे, आपके मुल्क में ना अदल है, ना इंसाफ है, ना मजहब है, ना इंसानियत है, ना कोई जमहूरियत है, तो हर चीज़ का तो आपने जनाजा निकाला हुआ।
تو یہ لاشیں استعمال کرنے کے لیے رکھی، اور ان کو جب تک یہ میں نے پچھلی تاریخ بتا دی آپ کو بھٹو کی، اس وقت گواہیاں خریدی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی جماعت اسلامی شامل تھی. اور لوگ یہ جو چیزیں سامنے لے کے آتے تو ان کی ہسٹری کا آپ کو پتہ چل گیا. جمہوریت پاکستان میں چل نہیں سکتی. یہ جتنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سامنے مورے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کیا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کو مارا جائے، لوگوں کو جس طرح بھی کل میں نے یہ خبر دی تھی آپ کو کہ کراچی ایئرپورٹ پہ یہ واقعہ پیش ہے. ایئر بلیو کیا وہ ربش ایئر لائن ہے جو بھی ہے وہاں پہ، اس کا یہ جو کاؤنٹر تھا وہاں پہ ایک بندے کا ویزا اس نے لگوایا ہوا تھا 10 لاکھ روپے دے کے، وہ پہاڑ کے پھینک دیا. وہاں پہ طوفان آیا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، بندہ کہتا تھا میں زندہ ہی نہیں رہنا اور میری ٹکٹ بھی ضائع کر دیجیے. ہر بندہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر خدا کی وہاں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ وہ کسی غریب کو ذلیل کرے. یہ آپ نے دیا اسلام؟ یہ چیزیں بتاتے ہو آ کے اپنی لاشیں دیکھے اور غریب کے گھر جا کے دیکھو، ان کے پیٹ جا کے دیکھو کس طرح نسخات لگے ہوئے، اور اپنی اولاد کی لاشیں دیکھیں، اپنی دیکھیں کس طرح آپ کے پیٹ نکلے ہوئے. یہ کوئی مولوی مجھے دکھائیں جا کے، کوئی ایسا مولوی ایک بھی مجھے دکھا دے. یہ فضل الرحمان لے لے، وہ بھی کل بڑا بول رہا تھا 27 ترمیم. اور آمخور کی اولاد تو خود تو بکتا ہے، تیرا پیو بکتا تھا، تیری اولاد نے بھی اسی طرح بکنا ہے، اور تو بعد میں بیان دے کے اپنے آپ کو کہتا ہے جناب میں پاک صاف ہو جاؤں. جو لانتے آپ پہ پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے. میں نہیں ڈالوں گا، کوئی اور ڈال دے گا، کوئی اور نہیں تو پوری سوشل میڈیا آپ پہ ڈال رہی. تو یہ ویسے اچھی بات ہے کہ محسوس کی آپ اور پھر سوشل میڈیا پہ آئے یا میڈیا پہ آ کے بات کی. یہ بھی میرا مطلب بڑی بات ہے. نارمل تو وہاں پہ محسوس ہی نہیں کرتے. کسی کو چور کہہ دے، کل بھی دیکھ رہے تھے کہیں پہ کوئی جاتا ہے منسٹر، وہاں پہ چور چور کے نعرے لگ جاتے، وہاں سے بھاگ جاتے، تتر بتر ہو جاتے. یہ جناب جو سب سے بڑا آپ کے پاکستان میں نسور ہے وہ یہ لوگ ہیں. آج ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، میں اینڈ پہ کوشش کروں گا وہ لگا بھی دوں، چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے آپ کو. علامہ اقبال کا مجسمہ تھا، تو اس کو چپیڑے مار رہے تھے بچے. تو ان سے پوچھا جناب یہ کیوں؟ بچے کو پوچھا، کہتا یہ ہمیں کہہ گئے تھے کہ آپ تعلیم حاصل کرو. نہیں کرنی، آپ نے جاہل رہنا، انگوٹھا چھاپ، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. کیا کرنا پڑھ کے؟ آپ نے پڑھ کے، آپ کی عورتوں نے، خواتین نے، ایک پیر صاحب گھر لے آئے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی، وہ دونوں بہنوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اس کو کہتا رہا اس کو نہ بتانا، اس کو کہتا رہا اس کو نہ بتانا. دونوں کی قسمت بدل رہا تھا اور اپنی قسمت اس کی کھری ہوئی. ایک اور کیس ہے، وہ 3 کے ساتھ زیادتی کرتا. آپ اس قابل قوم ہو، آپ کے ساتھ اسی طرح. اور جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس طرح کے پروگرام ہم جب کرتے ہیں تو یہ لوگ دیکھتے رہی، تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا. سارا دن ٹک ٹاک پہ یہ خواتین ہیں، مرد ہیں، یہ لگے رہتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ پیر مولوی فقیر یہ ان کی اولادوں کا، ان کی بیٹیوں کا، ان کی عورتوں کا کیا حال کرتے، کس طرح ان کے ساتھ زنا کرتے. اس کے باوجود ان کے اوپر ذرا سی بھی نہیں وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی فرق پڑتا. یہ جناب امام بری ہے، مسلم کالونی 6000 لوگوں کے گھر گرا دیے، وہ گرا دیے. وہ امام بری جاؤ، وہ آپ کی کھوٹی قسمت کھری کرے. وہ گانا نہیں، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری. کدھر کی وہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والے؟ ان کو کون نہ جا کے کہ یہ ہمارے 6000 گھر بچا لیتی وہ امام بری، اور اسی علاقے میں یہ گرائے گئے. یہاں پہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ اب آپ آگے رو رہے ہیں میڈیا پہ، اب آ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم وہاں پہ وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. تو جب شرک کی دکانیں کھولی تھی، آپ بلاؤ نا ان بتوں کو، ان مردوں کو جو آپ کی ایک ذرا سی مدد نہیں کر سکتے. سادہ سا سوال ہے کہ وہاں پہ سارا دن تمال پڑتی ہے مزاروں پہ، کئی کچھ ہوتا ہے. آپ نے کبھی سعودی عرب گئے؟ اتنے لوگ آپ جاتے عمرہ کرنے، حج کرنے، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جاؤ آپ داتا دربار جاؤ، ان کو کہو ہمارے 6000 گھر بنوا دے. اور بھی وہاں پہ ہر محلے میں 3 مزار ہے، پیر بیٹھے، فقیر بیٹھے، ساروں کو کو زور لگائے بنائے. اب کو میڈیا پہ آ کے رو رہے. ایک سیدھی سی بات ہے،
تو یہ جناب جو شرک کی، اس میں ہمارے وہ مولوی بھی ہیں، انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ شرک کرو گے. وہ مولویوں کی بھی اسی طرح پوجا کرتے ہیں، اسی طرح یہ لاشیں بنی ہوئی ہیں. اگر مجھے بتائیں رزق حلال یہ مولوی کھائے، یہ اس طرح بن سکتا بندہ؟ کبھی اس نے سوچی یہ چیز؟ جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر ڈالنے، یہ جو مذہبی توہین مذہب کے کیس، اس میں یہ دونوں بھائی شامل، بعد میں وہ کیس گیا، جج گیا، سب کوئی گیا، پتہ نہیں نئے سے نئے ڈرامے شروع کر دیتے. تو جناب اس قوم کی یہ بدبختی ہے. اگر میرے سے پوچھیں کہ یہ قوم جو ہے اس کا بیڑا گرک کرنے میں صرف ایک طبقے نے نہیں نام پیدا کیا، سب نے کیا. جس کے پاس طاقت تھی سب نے کیا. کل میں دیکھ رہا تھا کسی علاقے میں وہ ڈیرا تھا، اب ہم وہ ویڈیو لگا نہیں سکتے کیونکہ پھر وہ یوٹیوب والے اعتراض کر دیتے. وہ اپنا جی وہ طاقتور لوگ اسے اٹھا لائے، اس کے اوپر تشدد کیا، منہ کالا کیا، اس کے بال اور یہ سب کچھ ختم کر دیا. پھر اسے غلاظت پلا رہے ہیں لوٹے میں ڈال کے، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے. اور یہ لعنتی تم نے دیا معاشرے کو، اور رام خور کی لادو یہ دیا سب کچھ. آئے دن کسی غریب کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے. وہاں کہاں گئے مریم میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، ویڈیو چل رہی ہے، ابھی تک تو کچھ چیز سامنے نہیں آئی. کبھی چنیور میں کسی غریب کو اٹھا کے گھر سے مار دیتے ہو، کبھی فیصلہ آباد سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، اور آگے یہاں پہ بتاتے ہو کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. آپ کو جب یہ تمیز نہیں کہ اچھا کیا اور برا کیا، اور کہاں آپ نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو نا. غلط کام کوئی بھی کرے تو آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا. کسی غلط بندہ یہاں پہ ہو اس کے ساتھ جا کے کہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، کوئی گواہی نہیں دیتا. عزت دار بندہ وہ کہتا ہے یار اس سے بچو، یہ تو مصیبت بن جائے گا ہمارے لیے. محلے کا نوجوان کوئی غلط راستے پہ چل رہی ہے، لوگ اس کے پاس سے نہیں گزرتے ہیں. مجھے بتائیے، کوئی لڑکی غلط راستے پہ چلے جائے، کوئی اس کے پاس سے نہیں گزرتے. لوگ کہتے ہیں بچو اس سے، اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن ان کی منطق جو ہے وہ حرام خوروں کی یہ الٹی ہے. یہ آپ کو الٹی تعلیم دیں گے، الٹا بتائیں گے، الٹا سب کچھ کرے گے. ان کو وہاں بدماشی کے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، بدماشی کے انہیں باقاعدہ پرمٹ ملتے ہیں. ہر چیز بدماشی کے ساتھ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، جس کے نتائج آج دیکھ لے کہ قوم کس جگہ پہ کھڑی. اب آپ کو ویڈیو بھی چند سیکنڈ کی دکھانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں. جی ہلو بھائی یہ چپیڑے کیوں مار رہے ہو؟ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ حالات چل رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.